نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان آیا اور رخصت ہو گیا۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس مبارک مہینے سے بہت فائدہ اٹھایا، نیکیاں کی اور اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑا، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو جن لوگوں نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادتیں کی اور رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے تو وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادت تو کیا لیکن رمضان گزرنے کے بعد اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لیا، عبادتوں میں دلچسپی کم ہو گئی، تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اور اگر ہم نے عبادتوں کا سلسلہ کم کر دیا ہے تو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، نہ رمضان میں عبادتیں کی اور نہ رمضان کے بعد کر رہے ہیں، ان کے اپنے ایمان کا خیر منانے کی ضرورت ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور وہ قیامت کے دن پچھتائیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام عبادتیں اللہ کے یہاں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب ہمارا توحید درست ہو۔ ہر اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو۔ اسی لیے آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے توحید کی عظمت، توحید کا مقام و مرتبہ، توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ توحید دین اسلام کا یہ سب سے اہم بنیاد ہے۔ توحید یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جس کا اقرار کرنے والا اسے دل سے قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے جوڑا اور اللہ کے علاوہ کی عبادتوں سے ان کو الگ کیا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں میں جنگیں ہوئیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ توحید ہی وہ اساسی فریضہ ہے جو دین کا حصہ ہے، جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ توحید ہی کے اثرات اور توحید ہی کا اقرار انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور توحید کے انکار سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ توحید ہی وہ اہم جز ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور توحید ہی وہ اہم جز ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر کھانے پڑے۔ گویا کہ توحید ہی اصل ہے۔ اگر ہمارا توحید صحیح نہیں ہے تو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، نہ عمرہ، یہ سب بیکار ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید۔ اس لیے توحید کی حفاظت کیجیے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو خالق مانا گیا، مالک مانا گیا، مدبر مانا گیا، عبادت کے لائق سمجھا گیا تو یہ شرک ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور عبادت کا مستحق سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے۔ اس لیے توحید کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول، جتنے پیغمبر بھیجے، ان تمام کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اتنے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ یہی لفظ ذکر کیا، یا قوم اعبدوا اللہ،
اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جتنے نبی آئے تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے لیے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول کو بھیجا إِلَّا يُوحَى، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف یہی وحی کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یوحیا یہی وحی کی گئی کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا انا، سوائے میرے، فاعبدونی، تو میری عبادت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی پیغام سنایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے رسول بھیجے، جس قوم میں بھی رسول بھیجے، ہمارا پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کا سجدہ کیا جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کے نام کا نظر و نیاز کیا جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے حقوق کسی کو دیا جائے تو وہ طاغوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ بات جان لے کہ اسلام کے بنیادی اصول دو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، دوسری عبادت اسی طریقے سے کی جائے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ ہے تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے نماز پڑھی نبی کے طریقے کے علاوہ، آپ نے حج کیا نبی کے طریقے کے علاوہ، آپ نے کوئی نیک کام کیا نبی کے طریقے کے علاوہ، تو یہ کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ دو بنیادی شرط ہیں، یاد رکھیں کہ ایک تو ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا اصول، وہ عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ نبی نے کیسا نماز پڑھا، نبی نے کیسا روزہ رکھا، نبی نے کیسا عمرہ کیا، نبی نے کیسے حج کیا، نبی کے طریقے کے مطابق، نبی نے کیسی قربانی کی، تو عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، یہی وہ دو اصول ہیں۔ تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں اور عبادتوں کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم نے کوئی طریقہ اپنایا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے کلمہ شہادت میں ان دونوں باتوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کے دو بنیادی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہی ہمارا بھی اصول ہے، یہی اہل حدیثوں کا بھی اصول ہے۔ اہل حدیثوں کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میرے بھائیوں، اس لیے سب سے زیادہ ہم توحید پر فوکس کرتے ہیں۔ ہمارے تمام بیانات،
ہمارے تمام خطبے اور ہماری تمام وعظ و نصیحتوں کا مرکز کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر توحید پر بات کرتے ہیں، یہ لوگ فضائل پر بات نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ مسائل پر بات نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ اخلاق پر بات نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بات غلط ہے۔ ہم توحید پر بھی بات کرتے ہیں، ہم اتباع سنت پر بھی بات کرتے ہیں، ہم اخلاقیات پر بھی بات کرتے ہیں، ہم معاملات پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری تمام باتیں توحید سے جڑی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل حدیث بہت خشک لوگ ہیں، بہت خشک لوگ ہیں، جب بھی ان سے بات کرو توحید کی بات کرتے ہیں، جب بھی ان سے بات کرو شرک کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید ہی اصل ہے، توحید ہی اصل ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا سے اس حال میں گزر گیا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، دنیا کی فراوانی تھی، سب کچھ تھا، لیکن توحید کے بغیر گیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اور ایک شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے پاس دنیا کی آرام و آسائش کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اپنی توحید کی حفاظت کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کیا، اپنے عقیدے کی حفاظت کیا، تو یہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کی عظمت کو سمجھو، ایمان کی عظمت کو سمجھو، توحید کی حفاظت کرو۔ اس لیے ہماری گفتگو کا مقصد، ہمارے گفتگو کا محور توحید ہوتا ہے۔ ہم توحید پر محنت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سارے لوگ سوشل کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ رفاہی کام نہیں کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم رفاہی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس کس پر ہوتا ہے؟ توحید پر ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ توحید پر گفتگو کرنے والے صرف اہل حدیث علماء ہیں، صرف اہل حدیث علماء ہیں۔ باقی لوگ آپ کو توحید پر گفتگو کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں توحید ہے ہی نہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنے توحید کو ڈیمیج کر دیا، اپنے توحید کو برباد کر دیا ہے، یا تو ولایت کی شکل میں، یا تو کرامت کی شکل میں، یا تو بزرگوں کی تعظیم کی شکل میں، یا تو صوفیت کی شکل میں۔ مختلف شکلوں سے انہوں نے اپنی توحید کو ڈیمیج کر کے برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، جمعیت اہل حدیث ایک جماعت ہے جو توحید پر گفتگو کرتی ہے، شرک کے خلاف بولتی ہے۔ دوسرے لوگ تو خود توحید کی حفاظت نہیں کر پائے، دوسرے لوگ تو خود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بہت سارے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا شرک پر بولتے ہیں، لیکن وہ خود شرک میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ توحید کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دروس کی برکت ہے، یہ خطبات جمعہ کی برکت ہے کہ ہمارے بچے بھی توحید کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ یہ خطبات جمعہ اور دروس کی برکت ہے کہ ہمارے بچے بھی شرک کی سنگینی کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے توحید کی حفاظت کرو۔ توحید یہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ پہلی بات، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسری بات وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ہمارے نبی نے بھی سب سے پہلے کس کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے اعلان کیا یا صباحا، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت تھی جو آپ نے مجمع عام کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہیں بھی رہو، 5 منٹ کا موقع مل جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے توحید کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچا دو۔
ہمارا کام لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہے، ان کے دلوں میں اتارنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید پرست بنو، توحید کے پرچار کرنے والے بنو، توحید کی دعوت دینے والے بنو، توحید کی عظمت کو سمجھو، اس لیے کہ توحید ہی اصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجتے وقت چند ہدایتیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں کے لوگ علم والے ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے ان کو اللہ کی عظمت بتانا، سب سے پہلے ان کو توحید کا پیغام سنانا۔ جب وہ توحید کو سمجھ لیں، جب وہ توحید کو قبول کر لیں، جب وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ جائیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں، نمازی بن جائیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کے وصول بتائے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ آج بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں، تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، نگر نگر جاتے ہیں، ڈگر ڈگر جاتے ہیں، شہر شہر جاتے ہیں، ڈور ڈور جاتے ہیں، محلہ محلہ جاتے ہیں، دن بھر چلتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے پرچار کرنے والے ہیں، ہم تبلیغ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کا وصول کیا ہے؟ آپ کا ضابطہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ آپ صرف نماز کی تبلیغ کرتے ہیں۔ نماز کی تبلیغ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نماز دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ نے انسانوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کیا۔ معاذ ابن جبل کو آپ نے ہدایت دی کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کریں۔ اگر آپ نے توحید کی دعوت پیش نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، آپ کی دعوت بیکار ہے، آپ کی دعوت بیکار ہے، آپ کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انسان زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، اگر اس کا توحید درست نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، توحید اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ آپ نے معاذ ابن جبل کو یہی حکم دیا کہ پہلے توحید کی دعوت دیں، اور جب توحید کا اقرار کر لیں تو ان کو نماز کی تعلیم دیں، جب نماز کا اقرار کر لیں تب اس کے بعد زکوٰۃ کی تعلیم دیں۔ اگر زکوٰۃ کو پہلے کر دیا گئے، نماز کو بعد میں، نہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا توحید صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جہاں بھی تذکرہ کیا گیا حدیث میں، توحید کا تذکرہ کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید اصل ہے۔ توحید اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں پہلا رکن ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 پلرز ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جس پر اسلام کی عبارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج کرنا۔ بعض روایتوں میں والحج وصوم رمضان، حج پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا، دونوں آگے پیچھے ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ 4 آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے پاس نماز ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس حج ہے، آپ کے پاس روزہ ہے، یہ 4 آپ کے پاس ہیں، لیکن توحید نہیں ہے۔ توحید نہیں ہے تو جان لیں کہ ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ نماز بیکار، زکوٰۃ بیکار،
روزہ بیکار، حج بیکار۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلے توحید کو درست کرو، پہلے عقیدے کو درست کرو، اس لیے کہ عقیدے کے بغیر، عقیدے کی صحت کے بغیر انسان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اسلام کا بنیادی رکن۔ پر سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید۔ توحید پہلے، اس کے بعد میں نماز، اس کے بعد میں روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی عبادہ، یا معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ پورے صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے تھے تو صحابہ آپ کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے کہ بڑوں کے سامنے گفتگو کرنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ آپ ہی بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں یا معاذ، حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں، بولیے۔ ایک روایت میں ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت علی حمار مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، آپ آگے تھے میں پیچھے تھا۔ ایک گدھا چھوٹا سا جانور اور 2 آدمی بیٹھے ہیں، فاصلہ کتنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ، قال یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول بولیے لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، معاذ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے 3 بار یہ کہے، 3 بار یہ بات کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، کوئی اہم بات اگر بتانی ہوتی تو آپ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اٹینشن کرتے، لوگوں کو آگاہ کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ کوئی اہم بات بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بار مخاطب کر کے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ تم کو معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ پھر حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جان، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے، اس کو عذاب نہ دے۔ اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو توحید پرست بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ۔ رمضان کے سارے روزے بیکار ہیں اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے، آپ نے توحید کی عظمتوں کو نہیں سمجھا ہے، آپ نے توحید کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھا ہے، ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو درست کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان، آپ بھی جانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے، ہم سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنے والے، ہم سے زیادہ نیکیوں میں دلچسپی دکھانے والے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر سر جھکاتے ہیں، ولیوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کی قدم بوسیاں کرتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کی توحید کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی توحید کی عظمت کو کھو دیا ہے۔ وہ پھر سے کلمہ پڑھ لیں، وہ اللہ کی توحید کا اور نبی کی رسالت کا اقرار کر لیں۔ اگر ہمارے درمیان ہماری اس مسجد میں کوئی شخص ایسا ہے جو توحید پرست بھی ہے اور قبر پرست بھی ہے تو اس کو آج ہی توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ تمام نیکیاں اس وقت کام آئیں گی جب آپ کا توحید درست ہو اور
شرک سے پاک ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے حضور توبہ کریں۔ توحید یہ ایمان کی اساس ہے، توحید یہ کامیابی کا ضامن ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی نیکی کر لے لیکن اگر وہ توحید کا اقرار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور توحید کا اقرار کر لیا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، امید ہے اس نے توحید کی حفاظت کی ہے، اللہ جنت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پوری زندگی نبی کی خدمت کیا۔ میرے بھائیوں اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ نبی سے جو محبت ابو طالب نے کی تھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ نبی کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہوگا جس کو ابو طالب نے محبت سے چوما نہ ہو۔ جب پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا تو ابو طالب نے کہا تھا اپنے بھتیجے سے، بیٹے جاؤ دین کا کام کرو، جب تک یہ تمہارا بوڑھا باپ زندہ ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ ابو طالب ہیں، یہ وہ ابو طالب ہیں، ایمان سے محروم رہے، توحید سے خالی رہے۔ مرنے کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، اللہ کے یہاں حجت قائم کروں گا۔ میرے بھائیوں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب سے کہتے ہیں ابو طالب آخری وقت میں بے دین ہو جاؤ گے، ابو طالب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے۔ میرے بھائیوں ابو طالب کا آخری جملہ جو مرنے سے پہلے ان کی زبان سے نکلا، انہوں نے کہا علی ملت ابی، میں اپنے باپ کی ملت پر مر رہا ہوں۔ جہالت میں چلے گئے، کفر میں چلے گئے، توحید نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں نبی سے محبت کرنا الگ ہے، نبی کی بات ماننا الگ ہے۔ جب نبی کی بات آتی ہے، نبی کا نام آتا ہے، لوگ جھوم اٹھتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی محبتوں کا طریقہ ہوگا لیکن یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے بتایا، لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، نبی کی بات نہ ماننے والا نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ آؤ سنت کی شاہراہ پر، آؤ کتاب اللہ کی شاہراہ پر۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی نے فرمایا تھا ترکتکم علی محطۃ البیضاء، میں نے تم کو ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور اس کے بعد وہی گمراہ ہوگا جس کی قسمت پھوٹ گئی۔ میرے بھائیوں ساری باتیں محفوظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی بات، ہر چیز محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ پتہ لگانا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کتنے بال سفید تھے، حدیث میں وہ بھی مل جائے گا، حدیث میں وہ بھی مل جائے گا کہ آپ کے داڑھی کے 16 یا 17 بال سفید تھے۔ اللہ اکبر! صحابہ نے اس قدر دین کو محفوظ کیا ہے، نبی کی ذات اور نبی کی بات کو محفوظ کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ گمراہی کے شکار ہیں تو آپ کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ سنت رسول کی طرف، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ توحید اور اتباع کی طرف۔ میرے بھائیوں توحید کے اقرار کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ نبی کا چچا کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی سے پوچھا گیا، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، کوئی فائدہ؟ تو کہا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ ابو طالب سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب انہی کو ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں جہنم کی چنگاریوں کو برداشت نہیں کر سکتے، توحید پرست بن جاؤ۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا دل سے اقرار کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید پرست پر جنت حرام ہے۔ آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے پڑھنا
دل سے تسلیم کرنا، عمل سے ثابت کرنا۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے پڑھنا، دل سے تسلیم کرنا، عمل سے ثابت کرنا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ کی توحید مضبوط ہے تو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب پوری دنیا ہماری دشمن تھی تب بھی ہم نہیں ڈرے، آج تو ہماری تعداد لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہے، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم نے وسائل پر بھروسہ کر لیا ہے، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، ہم نے توحید کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، توحید کی عظمت کو سمجھو گے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ ایک اللہ نے ایک ابراہیم کو پوری دنیا سے حفاظت فرمائی۔ اگر توحید مضبوط ہو جائے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ساری دنیا دشمن ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ توحید مضبوط کرو میرے بھائیوں، توحید کی عظمتوں کو سمجھو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا آج بھی میں یہی بتاتا ہوں، پہلے جن لوگوں نے توحید کی بات کی لوگ ان کے دشمن ہوئے۔ اے اہل حدیثو، آج بھی یہی بات بتا رہا ہوں، آج بھی ہمارے دشمن اسی لیے لوگ ہیں کہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں، ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اسی لیے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، اس لیے اس جماعت کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، توحید پرست بن جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہوں گے جو توحید پرست ہیں۔ مشرک، ملحد، قبر پرست، ان کو اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی، یہ نبی کی شفاعت نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جس نے خالص دل سے توحید کا اقرار کیا ہو۔ نبی کی شفاعت بھی توحید والوں کے حق میں قبول ہوگی، اہل توحید کی سفارش بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا کسی انسان کا انتقال ہو گیا، توحید پرست ہے، اس کی نماز جنازہ میں صرف 40 لوگوں نے شرکت کی۔ کتنے؟ 40۔ آج کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، نام والا مر جاتا ہے، عہدے والا مر جاتا ہے، مسجد میں جگہ نہیں، عیدگاہ میں جگہ نہیں، میدان بھر جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو کیسا لوگ امٹ پڑے ہیں۔ ارے لوگوں کی کثرت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی کثرت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، توحید پرست ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری سوچ ہے۔ نبی کی بات سنو، پیارے نبی نے فرمایا ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں صرف 40 لوگ آئے، صرف 40 لوگ، سب کے سب توحید پرست ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی سفارش کو اللہ قبول کرتا ہے، ان کی سفارش کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ہماری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم توحید پرست ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی توحید پرست ہے، اس کے گناہ گرچہ ہو گئے ہوں، اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہو، لیکن اپنے توحید کو ڈیمیج نہ کیا ہو، اپنے توحید کو خراب نہ ہونے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، توحید پرست تھا، لیکن عمل نہیں کیا تھا، مرنے لگا۔ اب اس کو ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت کرے گا، اس کو سزا دے گا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے سزائیں دے گا، لہٰذا اپنی اولاد کو اس نے یہ تعلیم دی، یہ ہدایت دی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، پانی دریا میں ڈال دینا، زمین میں دفن کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے اوپر حاوی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا، گرفت کی تو مجھے سخت سزا دے گا۔ ہدایت کے مطابق مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اس کو جلا دیا، کچھ راکھ دریا میں ڈال دیا،
کچھ ہواؤں میں اڑا دیا، کچھ زمین میں دفن کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، وہ راکھ اکٹھا کر دیا، ہوا کو حکم دیا، راکھ لا کر اکٹھا کیا، زمین کو حکم دیا، ساری چیز اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کوثر، یہ دریا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی نے فرمایا اللہ کے حکم پر سب لوگوں نے راکھ کو لا کر اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ کہا بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، میں نے شرک کبھی نہیں کیا، تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، توحید کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے متعلق فرمایا، 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، 99 دفتر گناہوں کے اور 1 دفتر تا حد نگاہ۔ وہ شخص یہ سمجھ لے گا کہ آج اس کو جنت میں کوئی نہیں لے جا پائے گا، آج جہنم سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور کہے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا اے اللہ میں کیا بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے، کوئی نیکی نہیں، 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے تا حد نگاہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو گھبرا مت، تو پریشان مت ہو، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ چنانچہ ان 99 دفتروں میں سے اس ایک پرچے کو نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دے گا، کہا میزان کے پاس جاؤ جہاں نامہ اعمال تولے جاتے ہیں اور اس کو کہو کہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں اہل علم کے زبان میں، چنانچہ وہ پرچی لے کر جائے گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے اوپر ہو جائیں گے اور یہ نیچے ہو جائے گا۔ ایک یہ، دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، کہا اے اللہ مجھے کوئی دعا بتا دے، مجھے کوئی دعا بتا دے، میں وہ دعا پڑھتا رہوں، میں وہ ذکر کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ اللہ اکبر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو تیرے سبھی بندے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اور بات بتا دے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کو تو معمولی سمجھتا ہے، یہ 7 آسمان، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمین ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، یہ 7 زمین اور آسمان کے جو پلے ہوں گے اس میں اللہ نہیں ہوگا۔ 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ کائنات عالم میں سب سے بھاری نکلے گا جب بھی تولا جائے گا لا الہ الا اللہ۔ کافروں نے ڈالی ہے پھوٹ ہر گھڑی، لیکن کافروں نے ڈالی ہے پھوٹ ہر گھڑی، لیکن میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، توحید کی عظمت کو سمجھو، توحید کے مقام کو سمجھو۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو توحید پرست بن جاؤ، یہی وہ توحید ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت دلانے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید کی عظمت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔